سب سے پہلے انسان کو یہ کنفیوژن دور کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں تو پیسے کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمارے پاس تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ اگر ہم مان لیجیے غریب ہیں تو ہماری غربت کیا اس لیے ہے کہ صرف ہم غریب ہیں، یا اس لیے ہے کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مستلزم، ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر لیتے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے جو ہے خاندان والوں کی، آپ کی پوری نسل کی ترقی ہو جاتی، اس کی قسمت بدل جاتی۔ تو ہوتا یہ ہے، اصل میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ایک طرح سے سرکل ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہمارے گاؤں میں ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں تو کیسے ہم پڑھائیں بچے کو کیسے پڑھائیں جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بظاہر سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اور بات اچھی معلوم ہوتی ہے، صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر پیسے نہیں ہے تو ظاہر سی بات بڑے بڑے اعلیٰ ٹیوشنز میں جو ہے کیسے وہ بھیج سکتے، اچھے اسکول میں کیسے بھیج سکتے، بڑے بڑے کورسز کیسے کروا سکتے، وہ کوٹا اپنے بچے کو کیسے بھیج سکتے، وہ کسی دوسرے شہر میں اپنے بچے کو بھیج کر کے کیسے تعلیم دلوا سکتے ہیں، وہ کسی میڈیکل میں جو ہے 70 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ اور جو ہے 1-1.5 کروڑ روپے جو ہے ڈونیشن دے کر کے کیسے وہ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کروا سکتے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب پیسے نہیں ہے تو پھر وہ تعلیم کیسے حاصل کر سکتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ ہم اوپر سے دیکھ۔ حقیقت یہ ہے کہ بغیر پیسے کے بھی تعلیم حاصل ہو سکتی۔ ہاں، اس میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، کٹھنائیاں ہیں، آپ کو جگہ جگہ پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بغیر پیسے کے بھی انسان تعلیم یافتہ بن سکتا ہے۔ لیکن بغیر تعلیم یافتہ ہوئے انسان ترقی نہیں کر سکتا، انسان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ بغیر تعلیم یافتہ ہوئے ایک غریب انسان، بالکل بہت زیادہ جو غریب ہے، اس کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے اور بڑے ماں باپ کے گھر میں پیدا بھی نہیں، بہت زیادہ اس کے پاس دولت بھی نہیں، ایک تو اس کے پاس ترقی کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے مصیبت جھیل کر کے، پریشانی جھیل کر کے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا چلا جائے، کیونکہ تعلیم ہی واحد راستہ ہے کامیابی کا۔ تعلیم کے ذریعے سے اگر تعلیم حاصل کسی نے کر لیا ہے تو خوشحالی اس کے گھر میں آنا ہی آنا ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے۔ اگر کوئی مزدور تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس بات کو جو ہے اپنی مزدوری کو بزنس بنا سکتا، بڑی کمپنی کا مالک بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے بعد چیزوں کو سمجھنے کا شعور موجود ہے۔ اگر کوئی جو ہے کھیتی کرنے والا ہے، اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو اپنی کھیتی کو جو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ کر کے بہترین کھیتی کو کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے تعلیم یافتہ ہونے کے جو فائدے، تو تعلیم یافتہ ہونا بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے۔ اچھا، تعلیم کے جو پیدا ہونے والے میں بات تو اس میں بیچ میں رہ گئی کہ تعلیم سے انسان کا جو ایک سرکل ہوتا ہے کہ انسان اگر انسان غریب ہے، اس غربت سے نکلنا چاہتا ہے، خوشحال نہیں ہے اور وہ اپنے اندر خوشحالی لانا چاہتا ہے، تعلیم ایک بہت بڑا ذریعہ ہے خوشحالی لانے۔ اور اگر تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے انسان، اور اگر اسی طرح سے رہ جاتا ہے، صرف بہانے بنا کر کے رہ جاتا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا، جد و جہد نہیں کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پوری نسل ان کی جو ہے غربت کے شکار ہو جاتی ہوگا۔ یہ میں نے اس بچے سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے دادا پڑھے لکھے تھے؟ آپ کے دادا سے پہلے آپ کے پردادا پڑھے لکھے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ کیوں پڑھے لکھے؟ اور اس کے بعد آپ کے دادا پڑھے لکھے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ تو دیکھیے، آپ کے دادا پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا، یعنی آپ کے والد کو نہیں پڑھایا، اور آپ کے والد محترم چونکہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اچھا جاب کہیں نہیں مل پائے گا۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتے، وہ اگر ڈھنگ سے پڑھے لکھے ہوتے، تو کسی نہ کسی کمپنی میں اور کہیں نہ کہیں وہ جاب کر رہے ہوتے۔ جب جاب کر رہے ہوتے، اچھی جگہ ان کی سیلری ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ پریشان ہوتے۔ آپ ابھی سوچتے تعلیم چھوڑنے کے لیے؟ نہیں چھوڑتے نا، کیونکہ آپ کے پاس آپ کے ابو پڑھے لکھے ہوتے اور ان کے پاس اچھا جاب ہوتا، اچھی سیلری ہوتی، وہ اپنے گھر والوں کو اچھے سے لے کر کے چلتے، پڑھاتے لکھاتے، اچھی زندگی گزرتی۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ وہ آپ کے دادا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے والد صاحب نے پڑھائی نہیں کی۔ اگر آپ کے والد صاحب نے پڑھائی نہیں کی تو پھر ہوا یہ کہ آپ بھی پڑھائی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے بڑے بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں، انہوں نے پڑھائی نہیں کی، آپ کے بڑے بھائی نے پڑھائی نہیں کی، ان کی زندگی بھی تاریک ہو گئی، ان کی نسل بھی جو ہے مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی ایک طرح سے۔ لیکن اگر آپ تعلیم حاصل کر لیں، آپ اگر مصیبتوں کو جھیل کر کے صبر کر کے تعلیم حاصل کر لیں گے، تو گویا کہ یہ جو سرکل چل رہا ہے غربت کا اور بے علمی کا
اور जहालत का ये सर्कल टूट जाएगा। आपके दादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए वो गरीब थे। आपके जो है इसलिए गरीब थे, अपने बेटे को ना पढ़ा सके। फिर आपके जो है वालिद मोहतरम पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए वो आपको अच्छी तालीम नहीं दिला सकते हैं। लेकिन अगर आप भी नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, ये आपके बेटे भी यही करेंगे। आपके बेटे भी तालीम याफ्ता ना होंगे, वो भी अच्छे जॉब जो है हासिल नहीं कर पाएंगे, अच्छी सैलरी उनकी नहीं हो पाएगी, अच्छी जिंदगी उनकी नहीं होगी। फिर उनके बेटे भी यही करेंगे, फिर उनके बाद उनके बेटे यही करेंगे, उनके बाद उनके बेटे यही करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। कहाँ तक ये सिलसिला चलाना चाहते हैं बताइए? ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि कोई बंदा जो है निकल करके आपके खानदान में से ये तय न कर ले कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे तालीम हासिल करनी है और मेहनत और तालीम के बलबूते पर मैं आगे बढ़ना चाहूँ। जब तक कोई बंदा आगे बढ़ करके निकल के उस सर्कल को तोड़ नहीं देगा, उस सर्कल को तोड़ना जरूरी है। तालीम हासिल नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे नहीं इसलिए तालीम नहीं दिला पा रहे हैं। फिर तालीम नहीं है इसलिए पैसे नहीं, इसीलिए हम तालीम नहीं दिला पा, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, पैसे नहीं है इसलिए तालीम नहीं दिला पा रहे हैं। ये सर्कल है। इस सर्कल को तोड़ा जा सकता है सिर्फ एक तरीके से, वो है कि मुसीबत झेल करके, परेशानी झेल करके आप तालीम हासिल कर लें। अगर इस तरह से कर लेंगे तो गोया कि आप एक नस्ल को जो है जहालत से बचा रहे हैं, आइंदा नस्ल को आप